الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر محترم اور گرامی قدر سامعین اکرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونق راز بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اس کو ٹرنا ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ محترم حضرات، اخبارات کی یہ سرخیاں ابھی غیر قومی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہ وبا پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے یہ کہہ رہی ہے۔ کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعظوں کے بجائے عمل میں آ جاتی۔ محترم حضرات، یہی وہ مقدس ہستی ہے جس کے صدقے میں ایمان کی قدر دولت نصیب ہوئی۔ عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کر دو وہ حسین تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کی روحانائی بخشی۔ اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی۔ اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کو خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صلیب نازکی پر کیے گئے ہیں۔ اس بے رحم سماج نے عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت ناقابل اور مذمت ہے۔ تاریخ عالم اندر تمام واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کبھی حضرت مریم کو دنیا والوں نے محتمم کر کے جنگلوں کی خاک چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی باداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ آج ان معصوم دوشیزاں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہیں۔ آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے۔ غریب گھرادل کی بچیوں پر خدا کی زمین اپنی وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے۔ ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرف آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اسی وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کر ڈسنے لگتا ہے۔ ایک طرف سے لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف سے اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے، تو تیسری طرف سے پڑوسی کی چہمی گویا ہوتی ہے۔ والدین اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز کے مطالبات ان کے ارادوں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ ارے جہیز کے ٹھیکیداروں، کان کھول کر سن لو، ذرا دیکھو سید الانبیاء تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کا عقد مسنون کس انداز سے ہوتا ہے۔
کہ جسم پر جو چادر ہے اس میں 16 پیوند لگے ہوئے ہیں، اور بنت رسول ہونے کے باوجود قیادہ پاشے خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے گھر کی جانب روانہ ہو رہی ہے، اور جہیز میں ایک بستر، ایک چکی اور ایک تکیہ، 2 مٹکے پر مشتمل مختصر سامان علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرات دیکھیے، علی مرتضیٰ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہمارا بیٹا پائلٹ ہے، ہمارا بیٹا گریجویٹ ہے، ہمارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے، ہمارا بیٹا سعودی عرب میں رہتا ہے، اس لیے جہیز میں جہاز چاہیے۔ ارے اولاد پیدا کر کے جہیز کی تمنا کرنے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی امیر المؤمنین تھے، اگر تمہارا بیٹا انجینئر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہے تو حضرت علی مجاہد تھے، اگر تمہارا بیٹا پائلٹ ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، اگر تمہارا بیٹا ٹیلی فون آپریٹر ہے تو حضرت علی خلیفہ رسول تھے، تو حضرت علی فاتح خیبر تھے، اگر تمہارا بیٹا پیکر سیاست ہے تو حضرت علی پیکر ولایت تھے۔ حضرات آئیں ہم سب مل کر اس بات کا عہد کریں کہ اس جہیز جیسی ملعون رسم کو مٹا کر دم لیں گے۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔